کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے نئے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کون ہیں اور یہ کس کی پرچی ہیں؟ اس کے علاوہ الطاف حسین صاحب نے تازہ ترین بیان داغ دیا ہے اور خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ان دو پوائنٹس پہ ولاگ میں بات کریں گے۔ جی السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں محسن نقوی صاحب کی، جن کو کچھ لوگ کنٹروورشل بنا رہے ہیں، ان پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ پرچی پہ سلیکٹ ہو کے پاکستان کے نئے نویلے وزیر داخلہ بنے ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ تحقیق و تفتیش کی ہے، بال کی کھال اتاری ہے، آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کا تعلق جھنگ سے ہے اور ان کے والدین بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ ایک ٹریفک حادثہ ہوا تھا، والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی، محسن نقوی صاحب بچ گئے تھے، پھر ننیال والوں نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا۔ جب یہ نوعمری میں آئے لڑکپن میں، تو اس کے بعد یہ امریکہ چلے گئے، وہاں سے انہوں نے پڑھائی اپنی مکمل کی۔ سی این این میں انہوں نے جاب کی تھی، پروڈیوسر کی، اور اس کے بعد یہ پاکستان واپس آ گئے تھے۔ یہ 2003-04 کی بات ہے۔ انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک انٹرویو کیا تھا، بہت ہی زبردست، اور جب ہی ان کے زرداری خاندان سے جو تعلقات ہیں وہ بہت مضبوط ہوئے تھے، اور یہ تعلقات ان کے آج بھی زرداری صاحب سے بہت مضبوط ہیں۔ ان کو بہت ہی قریبی زرداری صاحب کا سمجھا جاتا ہے۔ اور جو محسن نقوی صاحب ہیں، ان کا کمال یہ ہے کہ یہ پبلک ریلیشنز کے جو ہیں وہ بادشاہ ہیں، یعنی ان کو زبان و بیان اور گھلنے ملنے میں جو ہے وہ ملکہ حاصل ہے، اور یہ جس سے بھی ملتے ہیں تو اس کو اپنا یار بنا لیتے ہیں، دوستی کر لیتے ہیں اس سے، چاہے وہ بندہ کوئی بڑی توپ چیز ہو یا اس کی حیثیت جو ہے فائنینشلی وہ کم ہو، تو یہ ہر کسی سے بنا کے رکھتے ہیں۔ تو ان کا جو کام ہے اور جو ان کا حلقہ احباب ہے، تو ان کی ایک رسپیکٹ ہے، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کو زبان اور بیان پہ عبور حاصل ہے۔ پاکستان میں میڈیا میں ان کے چینلز ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ 24 چینل ان کا ہے، پھر اس کے علاوہ لاہور کا 42، فیصل آباد کا 41، کراچی کا ایک چینل ہے چینل 21 کے نام سے، اس کے مالک ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب پی ٹی ایم کی حکومت بنی تو ان کو پنجاب کا وزارت دی گئی، اور یہ اس میں بہت ایکٹیو تھے۔ یہ نگران سی ایم پنجاب تھے، لیکن یہ بہت ایکٹیو تھے، اور جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ ان کے کام سے بہت خوش ہیں۔ عوام کے علاوہ بھی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو آرمی چیف صاحب ہیں عاصم منیر صاحب، تو وہ بھی ان کی پرفارمنس سے بہت خوش ہیں۔ اور چونکہ 16 مہینے کا ٹائم تھا، لیکن انہوں نے پروٹوکول انجوائے کرنے کے بجائے اور بدماشی کرنے کے بجائے کام کرنے پہ فوکس کیا، پھرتیاں دکھائیں، اور یہ مینجمنٹ میں ان کو جو ہے وہ ان کا وہ فن ہے، یہ اس میں ایکسپرٹ ہیں مینجمنٹ کے، تو انہوں نے اپنی مینجمنٹ سے سبھی کو امپریس کیا۔ تو یہ بیسیکلی پرچی کسی کی بھی نہیں ہے، ہاں یہ جس سے بھی ملتے ہیں تو اس پہ اچھا تاثر چھوڑتے ہیں، تو اس لیے ان کا جو حلقہ احباب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں طاقتور امیر لوگ بھی شامل ہیں، اور دکاندار، گارڈ، نائی موچی بھی ان کو بہت پسند کرتے ہیں، اور یہ لوگوں کو عمرے پہ بھیجتے ہیں۔ اپنے جو ان کا دفتر ہے وہاں پہ جو اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو عمرے پہ بھیج دیتے ہیں۔ ان کا یہ بھی بزنس ہے عمرے اور حج کروانے کا لوگوں کو، تو یہ لوگوں کو انعام دینے کے لیے عمرے پہ بھیجتے ہیں۔ تو جو ان کے امپلائیز ہیں ان کی بھی اکثریت جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ان سے خوش ہے۔ اور اب ہم نے دیکھا کہ ان کو پاکستان کا جو 8 فروری کے بعد حکومت بنی ہے، شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، تو ان کو پاکستان کا وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے، اور انٹیریئر منسٹری بہت اہم پوزیشن ہوتی ہے۔ جو ٹاپ کی جو 3-4 پوزیشنز ہوتی ہیں، عہدے ہوتے ہیں پاکستان میں سرکاری، مطلب بلا شبہ جو آرمی چیف ہوتے ہیں وہ تو ٹاپ پہ ہوتے ہیں طاقت کے لحاظ سے، آئینی لحاظ سے نہیں، طاقت کے لحاظ سے۔ لیکن اگر ہم قانونی اور آئینی عہدوں کی بات کریں تو وزیر اعظم ہوتا ہے، وزیر اعظم کے بعد وزیر خارجہ ہوتا ہے، وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ، تو یہ بہت اہم پوزیشنز ہوتی ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب نے اتنی زبردست پرفارمنس دی ہے کہ ان کے کام سے متاثر ہو کے ان کو اس حکومت میں بھی لے آیا گیا ہے، پی سی بی کا بھی ہیڈ بنا دیا گیا ہے۔ اب انہوں نے جو شروع میں پرفارمنس دی وہ تو بہت اچھی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ جو 5 سال کے لیے وزیر داخلہ بنے ہیں، اگر یہ اس میں پرفارم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کا جو مستقبل ہے وہ مزید روشن اور تابناک دیکھ سکتے ہیں، زبردست دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کو ہم بیسٹ آف لک کہہ سکتے ہیں۔ ریپوٹیشن جو ان کی ملی ہے، رپورٹ ان کی بہت اچھی ملی ہے، دوست دشمن سبھی نے تعریف کی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے مستقبل میں یہ
کتنی خدمت کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں کی۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں الطاف حسین صاحب کی، جنہوں نے کہا ہے کہ رمضان پاکستان میں شروع ہو گیا ہے، سارے مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو مبارک ہو۔ انہوں نے لیکن یہ بتایا ہے کہ جو شیطان ہے وہ چھٹی پہ چلا گیا ہے 1 مہینے کے لیے رمضان میں، اور وہ اپنے تمام تر اختیارات، ذمہ داریاں جو ہیں وہ پاکستان کے دکانداروں کو اور منافع خوروں کو دے گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی جو قیمتیں ہیں جو رمضان سے 1 دن پہلے تھیں تو وہ 15 رمضان پہ ڈبل ہو جائیں گی۔ تو بھائی اگر ایسا ہو گیا تو یہ تو بہت ہی خوفناک، خطرناک صورتحال ہوگی، کیونکہ رمضان سے پہلے بھی اتنی زیادہ مہنگائی تھی کہ لوگوں کی چیخیں کیا نکلیں گی، لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اگر ہم دیکھیں گھروں میں، محلوں میں، روڈوں پہ، کیونکہ جو منیمم تنخواہ ہے وہ ہے 32-33 ہزار روپے، اور مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ 50 ہزار میں بھی جینا مشکل ہو گیا ہے۔ بجلی کے بل ہی، جن کے گھروں میں 2 پنکھے لگے ہوئے ہیں، 1 ٹی وی ہے، تو انہی کے گھروں میں بجلی کا بل 10-12 ہزار روپے آ رہا ہے۔ تو انسان بلز پے کرے گا یا وہ اپنا روٹی پانی کا بندوبست کرے گا؟ تو بہت ہی بری صورتحال ہے، اور الطاف حسین صاحب کی جو اکثر پریڈکشن ہے آج کل وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ تو اگر ایسا ہو گیا تو بہت بری صورتحال ہو جائے گی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو دنیا بھر میں جو اور ملک ہیں، مسلم، نان مسلم، وہ کرسمس آتا ہے، رمضان آتے ہیں، ہولی دیوالی آتی ہے، وہ اسپیشل پروموشنز کرتے ہیں، ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں، اور وہ اصلی میں ڈسکاؤنٹ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ اکثریت دیکھیں پاکستان میں لوگوں کی تو وہ مسلمان ہیں، لیکن بھائی ان کا جو نام ہے مسلمانوں والا ہے، ان کو نہ دین کی سمجھ ہے نہ دنیا کی سمجھ ہے، بلکہ ان کو اپنا منہ بھی ٹھیک سے دھونا نہیں آتا۔ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، اور جو قرآن میں لکھا ہے اگر وہ پڑھ بھی لیتے ہیں تو ان کو اس کا مطلب ہی نہیں پتا ہوتا۔ تو یہ ایک عجیب مذاق ہے، دنیا مذاق اڑاتی ہے کہ ایک ایسی قوم بھی ہے جو اپنی مذہبی کتاب کو پڑھ سکتی ہے لیکن سمجھ نہیں سکتی، حالانکہ دنیا بھر میں جو ہے وہ کتابوں کو سمجھا جاتا ہے، اسی سے جو ہے وہ دماغی، روحانی اور سماجی تربیت ہوتی ہے انسان کی۔ تو بس یہاں پہ جو ہے مسلمان نام جو ہے وہ مسلمانوں والے ہیں، لیکن جو کام ہے نا وہ مسلمانوں والے نہیں ہیں، اور اکثر جو لادین لوگ ہیں یا نان مسلم ہیں تو ان کی اخلاقیات جو ہیں وہ یہاں کے مسلمانوں سے بہت اچھی ہوتی ہیں۔ یہاں بھی اچھے لوگ ہیں لیکن جاہلوں کی جو تعداد ہے وہ دن بدن جو ہے، دن دگنی رات چوگنی رفتار سے جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں جو ہے پتہ ہوتا ہے کہ امیر ہو یا غریب ہو، اکثر لوگ روزے رکھتے ہیں، پھر عید مناتے ہیں، تو وہ افطاری سحری میں کھانا پینا ہوتا ہے، پھر ہر کوئی کپڑے لیتا ہے اپنی اپنی جیب کے مطابق، تو اس میں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ ایک وہ فریضہ ہوتا ہے، ہمارا کلچر کا حصہ ہے، عید ہوتی ہے تو لوگوں نے منانا ہی ہے، تو لوگوں کی مجبوری کا یہاں پہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو انسانیت جو ہے نا وہ یہاں پہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی ہے۔ تو ویلاگ آپ کو کیسا لگا؟ الطاف حسین کی مہنگائی کے بات کے حوالے سے اور محسن نقوی صاحب کے حوالے سے، یا آپ جو بھی اپنے کامنٹس کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں ویلاگ میں تو آپ کر سکتے ہیں، اور ویلاگ دیکھنے کا شکریہ۔